یہ وقتی طور پہ کوئی جملہ ہوتا ہے، وہاں کوئی دوست کھڑا ہوتا ہے پاس، وہ اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے، بات کو بڑا کر دیتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بڑا ایک معمولی سا ان میں آپس میں ایک مکالمہ ہوا، ایک وقتی بات تھی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. نعیم پنجھوتا صاحب ہماری ٹیم کے بڑے اہم رکن ہیں. انہوں نے جو ہمارے قیدی ہیں پنڈی میں، اٹک میں، جیلم میں، ان کے حوالے سے بہت کام کیا ہے، ان کی فلاح کے لیے بڑا کام کیا ہے. انہوں نے دیگر معاملات میں جو ہم نے استغاثے دائر کیے ہیں 26 نومبر کے حوالے سے، اس میں ان کا بڑا رول ہے لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ. تو وہ کوئی ایک وقتی بات ہو سکتی ہے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر، اس کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے. لیکن سر پی ٹی آئی کے اختلافات تو بہت زیادہ واضح. کوئی اختلافات نہیں ہیں. دیکھیں، یہ چھوٹی موٹی شخصی باتیں ہوتی ہیں. ہمارا نظریہ ایک ہے، لیڈر ایک ہے، ہماری جدوجہد ایک ہے. بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے ہماری JUI کے ساتھ. سندھ ہم گئے، وہاں GDA کی جماعتوں کے ساتھ. پنجاب میں دیگر جماعتیں جو ہیں، شاید خاقان عباسی صاحب ہوں، دیگر ہوں جو ہم سے رابطے میں ہیں، تو کوئی اختلافات نہیں ہیں. ہمارا بالکل نصب العین جو ہے واضح ہے. اور جو کچھ بلوچستان میں کل ہو گیا یا ابھی ہو رہا ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اس قوم کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم سب اکٹھے بیٹھیں، پوری قوم اکٹھی ہو، جو حکومت میں ہیں، جو حکومت سے باہر ہیں، جو مقتدرہ میں ہیں. ہم سب کو بیٹھ کر زخم بھرنے ہیں. ہم سب کو بیٹھ کر اس قوم کو اس مشکل سے، اس دلدل سے نکالنا ہے. جس کسی کے جو کوئی بھی اختلافات ہیں، جو زخم ہے، جو خلش ہے، اس کا ہم نے مداوع کرنا ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں ہمیں سیاست سے بہت اوپر اٹھنا ہے، پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی. اس وقت ہم نے پاکستان کی شیرازہ بندی کرنی ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ PTI اس میں اپنا بہت مثبت رول ادا کرے گی. کل میری بڑی طویل عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی. ان کی ہدایات کی روشنی میں ہم JUI سے مزید ملاقاتیں کریں گے، گفتگو کریں گے. اور جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے ہم نے ہاتھ بڑھایا ہے. جو بھی ہمارے ساتھ چلے گا وہ قوم کے ساتھ چلے گا. یہ قوم کا تقاضا ہے، یہ تاریخ کا تقاضا ہے کہ اس وقت ہم انسانیت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، جمہوریت کے لیے کھڑے ہوں. تو میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی کسی پہ احسان نہیں کرے گا. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہوں اور تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلیں، تمام اداروں کو بتائیں کہ اس وقت تاریخ کی ضرورت کیا ہے، اس قوم کی ضرورت کیا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا پڑا تو آپ بیٹھیں گے؟ لیکن جو کوئی جمہوریت کی بات کرے گا، جو کوئی انسانی حقوق کی بات کرے گا، جو کوئی سندھ کی بات کرے گا، آئین کی بات کرے گا، بلوچستان کی بات کرے گا، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، GB پنجاب کی بات کرے گا، عوام کی بات کرے گا، انسان دوستی کی بات کرے گا، ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے. مولانا فضل الرحمان کا کیا کردار دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے وقت؟ دیکھیں ان کا کردار کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ جمہوریت کے لیے کھڑے ہوں، سوائے اس کے کہ وہ قانون اور آئین کی بات کریں. کل خان صاحب سے بات کی میں نے یہ کہ لوگ کہتے ہیں یا آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے. میں نہیں سمجھتا چھوڑیں گے. میں سمجھتا ہوں ہم وہاں کھڑے ہیں آج کہ قوم معاف نہیں کرے گی، تاریخ معاف نہیں کرے گی. لیکن بالفرض میں مولانا کی بات نہیں کر رہا، کوئی ہمارے ساتھ آج چلتا ہے اور 2 قدم چل کے چھوڑ دیتا ہے تو ہمیں کیا نقصان ہے؟ نقصان تو اسی کا ہوگا. ہم تو چلتے رہیں گے، ہم آگے بڑھتے رہیں گے. اس میں کوئی دھوکے کا عنصر ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا نظریہ بالکل واضح ہے، نصب العین واضح ہے. ہر ایک کو دعوت ہے کہ ہمارے ساتھ چلے، جو جتنی دور چل سکتا ہے چلے، جو جہاں رکے گا وہ رک جائے. ہم آگے بڑھتے جائیں گے. گرینڈ لاسٹ تاخیر کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی تاخیر نہیں ہے. یہ گفتگو ہوتی ہے، بالکل یہ معمول کی بات ہے. ہم آپس میں بالکل اس وقت بہت مثبت گفتگو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ بہت جلدی آپ کے سامنے آئے گا. کیا اپنی سیٹ پہ رہیں گے یا بالکل رہیں گے. یہ بھی کل بالکل خان صاحب سے واضح بات ہوئی. وہ خان صاحب کے مقرر کردہ وزیر اعلیٰ ہیں اور خان صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل ان کی وزارت اعلیٰ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. دیکھیں جی، یہ ہم مختلف کیسز تھے، جس میں سے کہ کئی کیسز میں لاہور ہائی کورٹ سے بیل ہو چکی ہے کنفرم، لیکن ابھی یہاں پہ ہماری کنفرم نہیں ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کر دی ہے، تو ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کو کنفرم کر دیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل میری تقریر میں سینٹ میں نے کچھ آئینی نکات اٹھائے ہیں، جس سے کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی سینٹ میں یا الیکشنز ہوئے ہیں چیئرمین کے، ڈپٹی چیئرمین کے اور صدر کے، یہ سارے ایک لحاظ سے غیر آئینی ہیں. اور جو جن شکوں کا حوالہ دیا ہے وہ آئینی شکیں ہیں، اور وہ پلین ریڈنگ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے. تو ہم اس پوائنٹ کو اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو عدالت میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی لے کے جائیں گے. کیونکہ جب ملک کا آئین میں ایسی تبدیلیاں کر دی جائیں بغیر طریقہ کار کیے بغیر، تو اس سے جو ہے تو پھر آئین محض ایک کاغذ کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اور اس کی جو تکریم ہے، اس کی جو ایک ریٹ ہے، وہ کمپرومائز ہوتی ہے. کوئی بھی ملک ہو اگر یا
اپنے آئین کے مطابق نہ چلے تو وہ ایک بڑا سنگین جرم ہے، اور یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو پاکستان کے عوام میں اور ریاست میں ہوتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ماورائے آئین ہو رہی ہیں، اور جو لیجسلیشنز ہوئی ہیں وہ بھی یہی، اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہ غیر آئینی ہیں۔ تو اس لیے ہم اس کو سپریم کورٹ میں لے جائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو آئین کی جو وائلیشنز ہوئی ہیں اس کو ریسٹور کر دیا جائے گا۔ خرید کے بعد اور جو ہے تو ساتھ ہی ساتھ میں ہم بڑا سخت کنڈیم کرتے ہیں جو بلوچستان میں جو جعفر ایکسپریس کے ساتھ جو دہشت گردی ہوئی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پورا ملک جو ہے، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، وہ جو ہے تو دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور اس وقت جو ہے تو ہمیں یہ ہم یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جو بھی ایکشنز ہوں قانون اور آئین کے دائرے کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا فائدہ وہ غیر جمہوری اور غیر ریاستی وہ ادارے گروپس کر رہے ہیں، اور یہ تبھی ہوگا جب ایک سیاسی استحکام ہوگا ملک میں۔ ملک کا جو سب سے پاپولر لیڈر ہے عمران خان، جو کہ ان سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی جو وہ ہے جو پاپولیرٹی ہے وہ اس پورے ملک میں ہے، اور وہ ایک واحد جماعت ہے جو کہ پورے صوبوں پہ مشتمل ہے، وہ ایک کوئی علاقائی جماعت نہیں ہے۔ تو اس لیے خان صاحب کو فوری رہا کیا جائے، اور اس ملک کے جو مسائل ہیں جس میں کہ خاص طور پہ دہشت گردی ہے یا معاشی عدم استحکام ہے، اس کو جو ہے تو بہتر کیا جا سکے، ورنہ جو ہے تو کوئی مستقبل ہمیں کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا۔ سر پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات اب تو کھل کے سامنے آنے لگ پڑے ہیں۔ دیکھیں، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہو، قیدی اس کا قید میں کر دیا گیا، اس کا لیڈرشپ قید میں ہو، تو اتنی بڑی جماعت میں تو اوپر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، خان صاحب پہ سب کا اتفاق ہے، شبلی فراز، بخاری صاحب یا اور کوئی بھی لیڈر ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سیاسی طور پر۔ اگر آپ نے اس اختلاف کو اگر آپ نے ہوا دینی ہے تو آپ دیتے رہیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت پارٹی میں ایک ہی گروپ ہے، اور وہ ہے عمران خان گروپ۔ اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا کسی کو خوش فہمی میں نہیں مبتلا کریں۔ بات کو پی ٹی آئی کا خاص لائے عمل آنے والا ہے؟ بالکل آنے والا ہے جی، اور انشاءاللہ اس کا ہم اعلان بھی کریں گے، اور اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی جو بھی ہماری جمہوری جدوجہد ہے جو کہ ہم کرتے آئے ہیں قانون اور آئین کے دائرے میں، وہ ہم بالکل کریں گے۔ اور ہم عدالتی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، وہاں سے ہمیں کوئی خاص توقع نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے کورٹ پیکنگ کی گئی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم عدالتوں کی طرف اس اعتماد کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کہ ایک عام ملک جس میں کہ انصاف اور قانون کی بالادستی ہو۔